نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ کا عنوان ہے مومن کی شان۔ اس حصے میں جو ابھی تلاوت ہوا اس میں بھی اللہ رب العزت نے مومن کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی الوہیت کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ قبول کرے اور اس پر یقین رکھے اور اس پر ایمان لائے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ مومن وہ ہے جو اپنی اصلیت کو نہ بھولے۔ مومن وہ ہے کہ جو شرک سے اجتناب کرے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں بیان فرمایا، اپنی الوہیت کو بیان فرمایا، اپنی صفات کو بیان فرمایا، اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی مصوری کو، اپنے خالق ہونے کو، اپنے رازق ہونے کو، اپنے حی ہونے کو، کلی طور پر اختیارات کو بیان فرمایا ان آیات کریمہ میں۔ دیکھیے، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے دن اور رات کے اعتبار سے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا اس میں کام کرو۔ رات کو آرام کرو، دن کو کام کرو، کہ رات کی جو تاریکی ہے یہ عمومی طور پر آرام کا سبب ہے۔ رات کی تاریکی عمومی طور پر آرام کا سبب ہے۔ بدقسمتی ہے ہم انسانوں کی، بلا وجہ رات کو جاگتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ضرورت معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو بامر مجبوری جاگتے ہیں، کسی مریض کے ساتھ جاگ رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا کر کے کسی حادثے کا شکار ہو کر کے جاگ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا کسی پریشان حال فرد کے ساتھ اس کی پریشانی میں اس کا غم دور کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جن میں جاگنے کا جواز بنتا ہے، لیکن رات بھر ٹی وی دیکھنے کے لیے جاگنا، رات بھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے جاگنا، رات مجموعی طور پر اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن مجموعی طور پر اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، ٹھیک۔
اس کے بعد فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر کیا کرے، شکر ادا کرے۔ یہاں کہا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس سے پتہ چلا کہ کائنات میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ اگلی بات ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہاں خالقیت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز کو کیا نباتات، کیا جمادات، کیا شجرات، کیا حجرات، ہاں جی، کیا زمین، کیا آسمان، زمین کے نیچے رہنے والے، آسمان کے اوپر رہنے والے، ہر مخلوق کو، سابقین کو، اولین کو، موجودین کو، آنے والوں کو، ہر ایک کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس یہ تصور کر لو، وہ معبود حقیقی وہی ہے۔ جب خالق وہ ہے تو معبود، اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ ہی کو معبود مانتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ مومن بھٹکتا نہیں ہے، جو مومن نہیں ہوتا وہ بھٹکتا ہے۔ اسی لیے مومن کی شان یہ ہے کہ مومن بھٹکنے سے بچتا ہے۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، فرمایا اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں جحود، جحد، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ کافر ہوتا ہے جو اللہ کی الوہیت کو مانتا نہیں، رسول کی رسالت کو مانتا نہیں، قرآن کو، اللہ کی کتاب مانتا نہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی ہٹ درمی کے، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اس لیے انکار کر رہا ہے۔ ایک یہ کافر ہے۔ ایک وہ کافر ہے کہ بات سمجھ بھی رہا ہے کہ واقعی یہ بت بولتے نہیں ہیں، واقعی یہ بت نفع نقصان دینے کے مالک نہیں ہیں، وہ خود کہہ بھی رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی کہتا ہے نہیں معبود یہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کو نہیں مان رہا، یہ کہنے والے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی نظر میں ان کی فوقیت نہیں ہے، اس کی نظر میں وہ جو بات کرنے والا ہے نا، اس کا انکار ہے، اس کی مخالفت ہے، اس کے ساتھ ضد ہے، اناد ہے۔ اسی ضد اور اناد کی وجہ سے اس کا کفر جحود ہے۔ یہ ایسا کفر ہے کہ جس میں ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی ضد کی بنیاد پہ انکار کرتا ہے نا تو ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مشرکین مکہ میں اکثر لوگ وہ تھے جو ابتدائی طور پر صرف منکر تھے، کافر تھے، لیکن پھر کئی ایسے بھی بعد میں ہوئے کہ جو صرف منکر نہیں تھے بلکہ ان کا انکار جحود کا درجہ رکھتا تھا، یعنی کہ وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو، دلیل کو، ان کے واضح کردہ جو بینات تھی ان کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، دل سے تسلیم کرتے تھے کہ واقعی یار یہ بات سچ ہے، لیکن ظاہراً ان کی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کہ یہ مکہ کے سردار نہیں ہیں، ہم سردار ہیں۔ بس یہ جو اناد اور یہ جو ہٹ درمی اور یہ تکبر، یہ جو مرحیت کی جو ایک صفت تھی ان کے اندر مذموم، یعنی تکبر کی، اس تکبر کی صفت نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیلوں کو نہ ماننے پر مجبور کیا۔ ان کا تکبر ان کے آڑے آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو آج لوگ انکار کر رہے ہیں اور ضد کی بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں، یہ پہلے لوگ نہیں ہیں، ان سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوئے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کے سامنے جھگڑ کر انکار کیا کرتے تھے ضد کی بنیاد پر۔ اللہ الذی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یا 4 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات بیان فرمائی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو سقفا محفوظا، سورہ انبیاء میں آتا ہے اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور اتنا محفوظ ہے کہ جب سے بنائے آج تک اس میں ذرہ برابر بھی کوئی
سوراخ، کوئی لکیر، بلکہ اس کی رنگت میں ذرہ برابر بھی کوئی پھیکا پن نہیں پیدا ہوا۔ اور چیلنج وہ یہ کرتا ہے اللہ کہ تم بار بار نگاہ اٹھا کر اس چھت کو دیکھو، تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں ذرہ برابر کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ یہاں اللہ نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی کہ میں نے تمہیں زمین کو تمہارے لیے میں نے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی حسنان بھائی، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسانوں کے بلکہ تمام زمینی جانداروں کے رہنے کی جگہ صرف زمین ہے۔ یہ جو دیگر سیارے ہیں نا، مریخ، عطارد، زمرد، سورج، چاند وغیرہ وغیرہ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند کے اوپر ایک زمانے میں انسان رہے گا، لیکن وہ رہنا بھی عارضی ہے، 10 دن رہے گا، 20 دن رہے گا، 50 دن رہے گا، جتنے دن رہے گا، ایک ایک لمحے کا خرچ وہاں پر لاکھوں پاؤنڈ میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو انسان کی ضروریات ہے نہیں، انسان کو وہاں اپنی ضروریات زمین سے لے جانی پڑے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ زمین ہے، آسمان نہیں۔ زمین ہے، زمرد نہیں، زمین ہے، عطارد نہیں، زمین ہے، مریخ نہیں، دیگر سیارے نہیں۔ تمام کے تمام سیارے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ حضرت انسان اس پر قیام کر سکے۔ قیام صرف انسان کا ہوگا تو کہا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق عالم نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں ہم نے، اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ دوسری بات فرمائی والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو سقفا محفوظا، سورۃ الانبیاء میں محفوظ چھت بنایا۔ اس میں کوئی تفصیل والی بات نہیں۔ وصورکم فاحسن صورکم، یہ دوسری بات ہے۔ کیا بات فرمایا؟ اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی خوب بنائیں۔ والذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ اور کیسی صورت بناتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام مخلوقات میں سب سے حسین ترین اللہ نے انسان کو بنایا۔ فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بڑی خوب بنائی ہیں، ورزقکم من الطیبات، اور تیسری بات ارشاد فرمائی تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ دیکھیے تمام کی تمام مخلوقات کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمام کی تمام جاندار ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو گویا اللہ ہی ہر مخلوق کو رزق دیتے ہیں، پھر خاص طور پہ انسان کے رزق کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں پاکی ناپاکی، پاکیزگی، حلت حرمت، اچھائی اور برائی ان کا تصور نہیں ہے۔ یہ تصور صرف حضرت انسان کو دیا گیا۔ اور پاکیزگی کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے جسم کے لیے، انسان کی روح کے لیے اور انسان کے اخلاق کے لیے، ان تینوں چیزوں کے لیے جو چیزیں مناسب سمجھیں ان کو حلال قرار دیا، اور جو چیزیں ان تینوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہیں تھی، جسم کے لیے مناسب نہیں تھی، روح کے لیے مناسب نہیں تھی، یا اخلاق کے لیے مناسب نہیں تھی، اللہ نے ان چیزوں کو حضرت انسان پر حرام کرایا۔ وہ جانور جسے ہم کتا کہتے ہیں، جسے ہم خنزیر کہتے ہیں، جسے ہم درندہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی کا گوشت کھائے گا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، خون خواری پیدا ہوگی، قباحت پیدا ہوگی، غلاظت پیدا ہوگی، بے حیائی پیدا ہوگی، فحش کاری پیدا ہوگی۔ جو قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں، خنزیر کا خون پیتی ہیں، خنزیر کے وجود سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ان قوموں کے اندر آپ دیکھیے بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی غیر محسوس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں اب وہ خنزیر کی جو چربی ہے، اس کا جو خون ہے، اس کا جو گوشت ہے، اس کو استعمال کروایا جا رہا ہے۔ اسی لیے
مجبوراً بہت ساری کمپنیوں کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر لکھنا پڑتا ہے حلال. یہ کیوں صفائی دینی پڑ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو غلط چیزیں کھلائی جا رہی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے نعرہ اسلام کا لگا رہے ہیں لیکن روح متاثر ہو گئی ہے. نعرہ اسلام کا لگا رہے ہیں لیکن تہذیب اور کلچر مغرب کا پسند کر رہے ہیں. نعرہ اسلام کا لگا رہے ہیں لیکن قانون انہیں انگریز کا پسند ہے، اللہ کا قانون پسند نہیں ہے. یہ اثرات کیا ہیں؟ اثرات یہی ہیں جو منتقل ہوئے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا تھا، جن سے منع کیا تھا، وہ ہم غیر محسوس طریقے سے یا شعوری طور پہ کھا رہے ہیں. اللہ اسی لیے کہتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں کہ تمہارے اخلاق متاثر نہ ہو، تمہاری روحانیت متاثر نہ ہو، تمہارا جسم متاثر نہ ہو. ذالکم اللہ ربکم، یہی تو تمہارا پروردگار ہے جو تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے کہیں غلط چیز کا ارتکاب کر کے، غلط چیز کا استعمال کر کے مجھ سے دور نہ ہو جائیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے. مومنوں اپنی شان کو سمجھو. فتبارک اللہ رب العالمین، بس اللہ پروردگار عالم ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے. اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے، برکت والا ہے. وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ایک اور بات یہاں فرمائی جا رہی ہے. فرمایا وہ زندہ ہے، یعنی اللہ زندہ ہے، اللہ کو فنا نہیں. کل من علیہ فان ویبقى وجہ رب، ہر چیز کو فنا سوائے کس کے؟ اللہ کے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب اس کو فنا نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے، جو فانی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ ضابطہ بیان کیا گیا، جو فانی ہے وہ معبود، تو اللہ فانی نہیں، لہذا معبود بھی کون ہے؟ اسی لیے اس نے کہا لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. جب اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو عبادت بھی خالص ہو کر اسی کی کرو، خالص اسی کی عبادت کرو. یہ بات ہمیں سورہ زمر میں بھی بتائی گئی کہ مخلصین لہ الدین خالصتاً اللہ کی عبادت. الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ پاک فرماتے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تم تعریف کرو یا نہ کرو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم کرو یا نہ کرو. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان کی پرستش کروں. مجھے منع کیا گیا، میں ان کی پوجا کیوں کروں جن کو تم پوجتے ہو؟ ہو نہیں سکتا. آگے فرمایا جبکہ لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے نشانی بھی آ چکی. تو اب نشانیاں آنے کے بعد، یہاں نشانی کی سے مراد، بینات سے مراد کیا ہے؟ بینات سے مراد دلائل، بینات سے مراد احکامات، بینات سے مراد آیات قرآنیہ، بینات سے مراد وحی الہی. جب میرے پاس یہ ساری چیزیں آ چکی تو میں ان کے آنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبودان باطلہ کی پوجا کروں؟ کیوں کر ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ امرت، ان چیزوں سے تو اللہ نے مجھے روکا ہے کہ میں غیر اللہ کی پرستش کروں، اس سے مجھے روکا. البتہ مجھے حکم کس بات کا کیا؟ وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے حکم اس بات کا کیا گیا ہے کہ میں پروردگار عالم کا ہی تابع فرمان رہوں. اسلام کہتے ہیں اس کو انقیاد کو، اطاعت کو. اسلام کہتے ہیں پوری طرح اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے. یہی بات سورہ بقرہ میں سمجھائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ کچھ کو مان لو اور کچھ کو چھوڑ دو، ایسا نہیں. مرضی کی بات آئے تو قبول ہے، مرضی کے بعد نہ آئے تو پس پوچھ ڈال دیا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ ہر حکم پر سر نگو ہو جائے، ہر حکم پر اطاعت کا جذبہ ہو، ہر حکم پر سر کو جھکا دیا جائے. یہ اسلام ہے. والذی خلقکم من تراب، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیقی مراحل کو بیان فرماتے ہیں. والذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا کیا کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے جد امجد کو، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر انسانوں کا سلسلہ
دوسری ترتیب سے شروع ہوا. ایک معنی تو یہ ہے، یعنی انسان اول کو اللہ نے مٹی سے بنایا. دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس سے مراد پھر ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ہر انسان کو کیسے مٹی سے پیدا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی غذائی اجناس کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے. وہ کھاتا ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے، اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خون اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں بڑھاتے ہیں، اور مادہ منویہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے. وہی مادہ منویہ منتقل ہوتا ہے اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں صورت بناتے ہیں. لیکن بنیاد کیا بنی؟ غذائی اجناس. تو یہ غذائی اجناس کہاں سے آئی؟ مٹی سے. تو گویا من وجہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہی ہوئی، ہر انسان کی. چلیے ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا. پھر اب اللہ رحم مادر میں انسان کی جو مختلف حالتیں ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا پھر نطفہ بنا کر، یعنی مٹی کے بعد نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تمہیں نکالتا ہے بچے کی صورت میں، یعنی طفلاً بچہ بنا کر تمہیں نکالتا ہے. معنی یہ ہے، دیکھیے انسان کے وجود سے، یعنی وجود انسان سے دوسرے وجود میں، مذکر سے مؤنث میں جب پانی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پانی 40 دن تک پانی کی حالت میں رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے چلے میں وہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر تیسرے چلے میں وہ خون کے لوتھڑے سے حالت کو آگے بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. کیسے؟ کہ اس میں گوشت پوست سے پہلے ہڈی تیار ہوتی ہے اور گوشت پوست تیار ہو جاتا ہے. وہ یہ 3 چلے یعنی 4 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی یہ جو ایک صورت کاملہ ہے اس کو بناتے ہیں. پھر 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح الہی کو منتقل فرماتے ہیں. دیکھیے ایک روح ابدی جو پہلے دن سے ہی اس مادہ منویہ سے ہی چل رہی ہوتی ہے، اور ایک روح الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چلے کے بعد 4 مہینے کے بعد اس میں جاری فرماتے ہیں. اب جب روح الہی آ گئی تو یہ ایک مکمل انسان بن گیا، جیتا جاگتا. اسی کو بیان فرمایا ثم یخرجکم طفلا. جب یہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے پھر ایک مدت تک کم از کم 6 ماہ، 6.5 ماہ، 7، 8، 9 ایک کامل مدت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا فرماتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں اب وہ بچپن ہی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، یعنی ماں کے رحم میں ہی فوت ہو کر کے دنیا میں آتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ ماں کے رحم سے زندہ سلامت باہر آتے ہیں، 1، 2، 3، 4 چیخیں ماری، سانس لی اور پھر مر گئے. یا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑی عمر پاتے ہیں، یعنی مدت رضاعت تک زندہ ہوتے ہیں لیکن رضاعت کی مدت میں فوت ہو جاتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھتے ہیں اور کھیلنے کودنے دوڑنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، اللہ اچک لیتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو لڑکپن کی عمر میں آتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم لتبلغوا اجلا مسمى ثم لتبلغوا اشدکم. اگلا جملہ فرمایا پھر اس لڑکپن تک بعض لوگ تو اس حالت میں چلے جاتے ہیں اور اللہ ان کو بلا لیتے ہیں. بعض ان سے بھی آگے بڑھتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو. بعض وہ ہیں جو جوانی کو پہنچتے ہیں اور پھر جوانی کو پہنچنے کے بعد اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جوانی کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے اللہ ان کو ثم لتکونوا شیوخا، پھر پوری بڑھاپے کی عمر تک لے جاتے ہیں. ہم میں سے کئی ہیں جو اس وقت سفید ریش ہیں، بعض وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی سفیدی پر سیاہی کو غالب کیا ہوا ہے، لیکن یہ اپنا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ نہیں. اللہ نے سفیدی پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے جی، اس عمر تک پہنچا دی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، یہ وہ بات ہے جس کی تشریح میں پہلے کر چکا کہ کوئی تو تم میں سے وہ ہے جو پہلے ہی مر جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر سے پہلے جوانی میں، یا جوانی سے بھی پہلے لڑکپن میں، یا لڑکپن سے بھی پہلے مدت رضاعت میں، یا اس سے بھی پہلے ماں کے رحم میں. اور بعض وہ ہیں کہ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، بعض وہ ہیں کہ جو تم میں سے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس میں تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروسیس کو بیان کر کے سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں یہ سمجھیے. تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہاں پر کیا ہے؟ وہ مقصد ہے موت و حیات کو سمجھانا، جس کا اگلی آیت میں بیان فرمایا هو الحی الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے
تو اس سے کہہ رہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی 2-4 دفعہ عرض کیا ہے کہ اللہ کن لفظ نہیں کہتے، لفظ کن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ کہ ہمارے کاف نون پیش کن، کن کن بولنے میں کتنا لمحہ لگا؟ معمولی سا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ معمولی لمحے میں جب میرا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو لمحے میں وہ کام کروا دیتا ہوں، ہو جاتا ہے۔ لفظ کن کہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے نا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔